الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ فانذرتکم نارا تلظی، میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے. اس کے متعلق بات آئی تھی. آگے بڑھتے ہوئے جہنم کی ہولناکی کیا کچھ ہوگی.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام، جہنم کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور میدان محشر کو چاروں طرف سے جہنم نے کارڈن کر لیا ہوگا۔ چاروں طرف فرشتے ہوں گے اور فرشتے کے بعد جہنم ہوگی، اور صرف ایک راستہ ہوگا پل صراط جو جنت میں جانے کا ہوگا، باقی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور جہنم کو اس شان کے ساتھ لایا جائے گا جہاں بھی اللہ نے بنا کر کے رکھی ہے کہ اس کی 70,000 لگام ہوگی، اور وہ لگام پکڑ کر کے لایا جائے گا، اور وہ جہنم اتنی جوش مارتی ہوگی، ما کل زمام 70,000 ملک، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو جوش مارتی ہوگی، جو چیختی ہوگی، چلاتی ہوگی، اس کو ان فرشتوں نے کنٹرول کیا ہوگا۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا سمعوا لها فيها وإذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا، اور ایک جگہ پر ہے کہ تم اس کے سننے کی بڑی بھدی آواز سنو گے، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، یہاں تغیظ کا لفظ ہے اس کے جوش مارنے کو، کہ یہ کس انداز میں جوش مارتی ہوگی، جہنمی لوگ اس کی آواز سنیں گے۔ اور سورہ ملک میں باری تبارک تعالیٰ نے شہیق کا لفظ نقل کیا ہے۔ شہیق کہتے ہیں گدھا جب رینکتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، اور جب بولتے بولتے وہ انتہائی تیز آواز کرتا ہے، اس کو کہتے شہیق۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ بھدی آواز، انتہائی بھدی آواز جو طبیعتوں کو ناگوار ہو، وہ یہ ہے شہیق جو گدھا بولتا ہے۔ تو جہنم کی بھی اس طرح کی آواز کو یہ لوگ سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے وہی تفور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا برتن ہو اور اس برتن میں کچھ دانے، یعنی ہمارے اعتبار سے دیگ ہو، جو ایک دیگ 100 آدمی کے کھانے کی اپنے اندر صلاحیت، بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن عام متن جو معتدل دیگ ہوتی ہے، اس میں چند دانے ڈال کر کے اس کو ابالا جائے، تو پانی پوری دیگ سے بھرا ہوا ہے اور چند دانے ہیں، پانی گرم ہوگا تو دانے کیسے ابلیں گے، اچھلیں گے نا، اور بہت تیزی سے، کیونکہ دانے زیادہ ہوں گے تو اتنا اچھال نہیں ہوگا، لیکن کم دانے ہوں گے تو اچھال بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے جہنم میں بھی جوش ہوگا جیسے ان چند دانوں میں جوش آتا ہے، وہی ہے تفور۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ انتہائی غضبناک ہونے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ارشاد فرمایا۔ یہ جہنم کا حال ہوگا، اتنی جوش مارتی ہوگی، اور اس کی آگ کا عالم
بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جہنم میں سب سے کم درجے کا جہنمی، اور وہ ایک روایت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جان نکلنے کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ کل میں سفارش کر سکوں۔ رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نے کہا بھی آپ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیں گے بھتیجے کے کہنے کی وجہ سے؟ تو آخری جو جملہ نکلا ابو طالب کی زبان سے، علی ملت عبد المطلب، یعنی میں اپنے باپ کی ملت پر مر رہا ہوں۔ تو چونکہ پوری زندگی پورے جسم کے ساتھ اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنا رعب، اپنا سردار ہونا، یہ سب اسلام کے پیچھے خرچ کیا، لیکن اخیر میں جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں، گویا کہ اپنا ملت عبد المطلب پر قائم رہنے کا انہوں نے ثبوت دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب دیں گے، ایک سلیپر پہنائیں گے، چپل پہنائیں گے جس کا تلا آگ کا ہوگا اور جس کی پٹی آگ کی ہوگی۔ لہو نعلان من نار وشراکان من نار، کہ نیچے کا تلا آگ کا ہوگا اور اوپر کی پٹی آگ کی ہوگی، بس یہ ان کے پیر میں پہنا دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسا کھولتا ہوگا کہ جیسا کہ ہانڈی کھولتی ہے، آگ کے اوپر ہانڈی رکھی جائے اور اس میں پانی جیسے کھلبلاتا ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کے دماغ میں بھی کھولنے کی اور اس طرح کے جوش مارنے کی آواز ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ان کو۔ تو خالی چپل کا یا چپل پہنا دی جائے گی، جس کا یہ نتیجہ ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی، کہ آگ میں جس کو پورا ڈالا جائے گا اس کا کیا ہوگا۔ آگ چمڑی کو بھی کھا جائے گی، گوشت کو بھی کھا جائے گی، ہڈیوں کو بھی کھا جائے گی، لیکن دنیا کی آگ کی طرح کہ ایک مرتبہ کھا کر کے، جلا کر کے، بھسمی بھوت کر کے اس کا خاتمہ ہو گیا، چلو بھائی موت آ گئی تو اس عذاب سے تو چھٹکارا مل گیا، اس سزا سے تو چھٹکارا مل گیا، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی چمڑی جل جائے گی، اور ظاہر بات ہے کہ صرف چمڑی جلے گی نہیں، گوشت بھی جل جائے گا، ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی، فوراً اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوسری چمڑی، دوسری ہڈیاں، دوسرا گوشت، ہڈیوں کے اوپر گوشت، گوشت کے اوپر چمڑی پھر پیدا کر دیں گے۔
اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور عذاب کا یہ سلسلہ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم کی آگ نار کبریٰ بڑی خطرناک آگ ہے، دنیا کی آگ نار صغریٰ یعنی چھوٹی آگ ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی اپنی موت کے لیے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں موت دے دے، لیکن وہ داروغہ، وہ جیلر یہ سنائے گا انکم ماکثون، تمہیں یہی رہنا ہے اور یہی ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ آیت کریمہ کلما نضجت جلودہم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں تلا رجل هذه الآیت عند عمر رضی اللہ تعالی، ایک صاحب نے یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ جہنم کا نقشہ ہے، وہ ہر وقت جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اس کا استحضار۔ جب یہ آیت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنے والے سے فرمایا عیدھا علی، دوبارہ پڑھو، دوبارہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس مجلس میں واقعہ پیش آیا، اس مجلس میں کعب احبار رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور توریت کے حافظ بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام انہیں نصیب نہ ہوا، اللہ کی حکمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسلام لائے، تو اس مجلس میں حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المومنین، میں اس آیت کی تفسیر جانتا ہوں، قرأتها قبل الاسلام، جس تفسیر کو میں نے کتاب میں اسلام سے پہلے پڑھا تھا، قرأتها فی الکتاب قبل الاسلام، وہی توریت میں پڑھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیش کرو، اگر تمہاری بات اس کے مطابق ہوگی جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو صدقناک، تو ہم تمہاری بات کو سچی جانیں گے۔ یہ معیار ہے ہمارے لیے کہ جو بھی بات آئے ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیم کے اوپر اس کو پرکھے۔ یہ حضرت عمر نے صاحب کہ اگر آپ علیہ السلام سے میں نے سنا ہے اس کے مطابق صدقناک، وَإِلَّا فَلَا نَنظُرْ إِلَيْكَ، ورنہ ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے۔ آج ہم لوگ جہاں چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہے، جہاں مرچ مسالے والی بات ہوتی ہے اور ذرا لچھے دار تقریر ہوئی تو ہم اس کو فوراً لے لیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہماری کمزوری ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ ابھی واٹس ایپ پر میرے ایک میسج آیا اور میسج میں لکھا تھا کہ 14 اپریل کو پہلا روزہ ہے
اور جو رمضان کی پہلی خبر دے گا اس پر جہنم حرام۔ اس لیے میں نے آپ کو خبر دی، اب آپ پر بھی جہنم حرام۔ میں نے فوراً ان کو لکھا لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور پھر میں نے ان کو یہ بھی لکھا کہ علماء کوئی بھی میسج فارورڈ کرو تو علماء سے رجوع کر کے، علماء حقہ سے رجوع کر کے وہ آپ کی ہر باب میں صحیح رہنمائی کریں گے، بغیر علماء کی رہنمائی کے دینی میسج فارورڈ نہ کرو۔ یہ میں نے فوراً لکھا ان کو۔ یہ سمجھانا ہے مجھے کہ بس ہم نے کہ ہاں جہنم حرام، چلو سستے میں جہنم حرام ہو گئی، سب سے پہلے رمضان کی خبر دے دی، اس لیے اب جہنم حرام، اب جو چاہے کرو، ننگے ہو کر ناچو۔ یہ ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ تو ایک خالی ابھی چند دن پہلے کی ایسی بہت ساری باتیں آتی ہیں اور ہم اس کو لے کر کے فوراً اتنا تیزی سے فارورڈ کا بٹن دبتا ہے کہ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ آنن مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کا بھی اسی طرح کا واقعہ۔ اب ضمناً بات آئی تو ایک مجلس میں تھے حضرت، تصویر سے کے بعد میں بہت سخت ہے اور ہے بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہر گولے را بوئے دیگرست، باغ کے مختلف پھول ہوتے ہیں، کسی پھول کی یہ مہک ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کے کھلنے کا وقت یہ ہے، مرجھانے کا وقت یہ ہے، کسی کا یہ کسی کا یہ۔ ہم شریعت قرآن اور حدیث کے مطابق میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر، مجھے تو اپنے اکابر اور علماء پر اتنا اعتماد ہے کہ اتباع سنت میں ہمارے اکابر ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے اکابر کے آتے ہیں، بہت سارے اس باب میں محتاج بھی ہیں، تو ہر ایک کی ایک وجہ ہے۔ ہم عوام کو کہ بھئی فلاں کرتے ہیں، بھئی فلاں کرتے ہیں تو کیا وجہ، اس کی وجہ تم نے جاننے کی کوشش کی ہے؟ کیوں اسکرین پر آتے ہیں، وہ کیوں فوٹوگرافی پر آتے ہیں؟ خود میں نے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کو سنا ہے، خود براہ راست، کہ میں مجبوراً اسکرین پر اور فوٹوگرافی پر آیا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ دیکھا کہ اب دین کی خدمت کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور دشمنان اسلام اس کا بہت زیادہ استعمال کر کے لوگوں کو دین سے پھیر رہے ہیں، تو میں مجبور ہو کر کے آیا۔ اور ہم ہیں کہ فلانا کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ تو خیر، مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ ہمارے اکابر میں وہ ہیں کہ جو باب تصویر میں بالکل محتاط ابھی تک ہے۔ کسی مجلس میں کسی نے حضرت کی تصویر کھینچ کر کے بالکل فارورڈ کر دی، ابھی حضرت اسی مجلس میں جو اٹھے نہیں کہ حضرت پر بیرون ملک سے کہ حضرت آپ کی تصویر فلاں مجلس میں۔ حضرت نے مجلس والوں کو بلایا کہ بھئی یہ کیا ہے، فوراً سارا ہٹوایا۔ وہ سمجھانا ہے کہ جب فارورڈ ہوتا ہے تو بہت تیزی سے ہو جاتا ہے۔ خیر، تو بات یہاں سے کہ اچھی باتیں مل گئی، یعنی لیکن حوالہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تحقیق کرنے کے بعد حضرت عمر نے صاف طور پر کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ایک مسلمان ہو چکے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس توریت کا علم تھا اور توریت بدلی ہوئی تھی، اس میں یہودیوں نے خود اپنے ہاتھ سے احکامات بدل ڈالے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیش کرو، تمہاری بات آپ علیہ السلام سے سنے ہوئے کے مطابق ہوگی تو صدقناک، ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اگر تمہاری بات ویسے نہیں ہوگی تو ہم اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ
جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو 1 گھنٹے میں 120 مرتبہ اس کی چمڑی بدلی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاکذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہی جب چمڑی جلے گی ہم بدل ڈالیں گے تو 1 گھنٹے میں 120 مرتبہ، کتنی تیزی سے ہوگا، کتنا جلنا کتنا جلنا کتنا جلنا، لیکن اس کے باوجود بھی اطمینان نہیں، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت ہوگی کہ چلو بھائی آرام مل گیا، 1 مرتبہ کی موت آ گئی آئندہ تو نہیں ہوگا، اور مزے والی، دل کو خوش کرنے والی زندگی بھی نہیں ہوگی کہ جس کو زندگی کہا جائے، اس لیے وہاں جینا بھی نہیں ہوگا مزے والا، وہی عذاب والا جینا ہوگا۔ اور ایسا قرآن میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے، تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، حامیہ، حامیہ کے معنی علماء نے لکھا ہے کہ جتنی زیادہ گرمی کی انتہا ہو سکتی ہے اتنی زیادہ گرم۔ اب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، گزشتہ روایت آئی تھی کہ جہنم کی آگ سے، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا بڑی ہوئی ہے، اور بتایا تھا میں نے کہ وہ بھی کثرت بتلانے کے لیے 70 کا عدد، 70 کا عدد محدود نہیں ہے، کثرت بتلانے کے لیے کہ اتنی زیادہ تیز ہوگی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس آگ میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، جو جب ڈالا جائے گا نزاعۃ للشوا، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، جیسے ہی آگ میں جائے گا چمڑی فوراً اتر جائے گی، دماغ کی چمڑی اتر جائے گی، چہرے کی چمڑی اتر جائے گی، جسم کے اعضاء کی ساری چمڑی اتر جائے گی، نزاعۃ للشوا، چمڑی کو بھون کر کے ختم کر کے جسم کے اوپر سے اتار دینے والی ہوگی۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، لواحۃ للبشر، ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر۔ جہنم کیا ہے تمہیں پتا بھی ہے؟ جس کو اس کے اندر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے جانے کا فیصلہ ہوا، کسی کو بھی یہ چھوڑے گی نہیں، اور جو اپنے اندر جا چکے ہیں اس کو آگ لگے بغیر نہیں چھوڑے گی، اور جو باہر ہے اس کو اپنے اندر لیے بغیر نہیں چھوڑے گی، اور جب یہ اندر جائیں گے تو ان کی چمڑی کو جلا کر کے ان کے حال کو بگاڑ دیں گے، لواحۃ للبشر، ان کو جلا کر کے ان کے حال کو بگاڑ دیں گے۔ اور کیسا بگاڑ دیں گے؟ آدمی کو دیکھنا بھی پسند نہیں ہوگا، دنیا میں جل جاتے ہیں، ایک معمولی آگ سے جلتے ہیں، تو اس صورت میں اس کا حال بے حال ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ میں جلنے کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر وہاں جا کر بھی چین نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ان پر جو عذاب ہوگا وہ بھوک کا عذاب ہوگا، بھوکا رکھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے، ایک طرف آگ میں جلنا ہے اور موت تو ہے نہیں، اب حرارت میں آدمی کو پیاس بھی لگتی ہے، آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے،
ایک زمانے تک، اور وہ کتنا زمانہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھوک اتنے لمبے زمانے تک ان کے اوپر مسلط کی جائے گی کہ گویا کہ یہ بھی عذاب کی شکل ہو جائے گی۔ آدمی کو بھوک لگتی ہے، تھوڑی بھوک ہو برداشت، تھوڑی بھوک ہو برداشت، 1 دن 2 دن 3 دن سے زیادہ ہو۔ دنیا میں ہمارے جہاں ہم اپنے گھروں میں رہ کر کے بھوکے نہیں رہ سکتے، وہاں جل کر کے کیسے بھوکے رہ سکیں گے؟ بعض مفسرین نے نقل کیا کہ 1000 سال تک بھوکے رہنے کا عذاب، اور وہاں تک یہ پکارا کریں گے بھوک بھوک، الجوع الجوع، ہائے بھوک ہائے بھوک۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا ان کے کھانے کے لیے ان کو ذریع دیا جائے گا۔ سورہ غاشیہ میں لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، گھاس ہے ذات شوک لاصق بالارض، کانٹے دار گھاس، اور وہ گھاس زمین سے چپکی ہوئی، تھوڑی اونچی ہو تو جانوروں کو کھانے میں بھی سہولت ہو، لیکن ایک تو زمین سے چپکی ہوئی اور پھر کانٹے والی۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ گھاس عرب میں ہوتی ہے، جب تک تازہ ہوتی ہے تب تک تو جانور اس کو تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، لیکن جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک ہونے کے بعد اس کے اندر زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی جانور اس کو سونگھتا تک بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات۔ اور اس کا حال ایلوا جانتے ہیں، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ کڑوا۔ کڑوے کو کسی چیز میں تشبیہ دینا ہو تو ایلوا کے ساتھ تشبیہ، کہ ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ اشد مرارۃ من الصبر، ایلوے سے بھی انتہائی کڑوا، ایک اس کا وصف۔ دوسرا انتن من الجیفہ، مردار سے زیادہ بدبودار۔ مردار جانور ہو اور اس میں جو بدبو آتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ بدبودار۔ اور جہنم کی جو آگ ہے، چونکہ یہ اسی میں پیدا ہوتا ہے، تو آگ سے بھی زیادہ تیز، اشد حرارۃ من النار، ایسا گھاس ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کانٹے والا ہے، کڑوا ہے، بدبودار ہے، اور انتہائی تیز گرم ہے، کیسے کھایا جائے گا؟ لیکن بہر صورت وہ گجراتی میں مثل مشہور ہے، اونگ نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ، بھوک نہ دیکھے سوکھی، بھوک نہ دیکھے سوکھی بھات، ایسا کچھ ہے، یا سوکھی روٹی کہتے، جھوٹا بات، پیاس نہ دیکھے دھوبی گھاٹ، اور عشق نہ دیکھے جات کو جات۔ پیاس لگے تو کیا دھوبی گھاٹ نے کیا منرل، اور کیا ٹھنڈا نے کیا گرم۔ جب انتہائی تیز پیاس لگتی ہے نا، بھئی جو ہو دے دینا ابھی، اور گاڑی جب سگنل بول دے گاڑی کا تو لاؤ نے جو ہو لے۔
بھوک لگی ہو تو جو بھی ہو چلے گا، سارے نخرے بھوک میں اتر جاتے ہیں، لیکن بیوی کے سامنے مزاج تیز ہو جاتا ہے بھوک لگتی ہے تو۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہاں، ہمارے گھروں میں حال کمزور مخلوق کے اوپر، اور کمزور ہی کو دبایا جاتا ہے نا، پھگے کو ہی دباتے ہیں نا۔ وہ لوہے کی جو گیند ہوتی ہے جو کرکٹ اسکولوں میں اس کی پریکٹس کرواتے، اس کو کوئی دباتا ہے؟ انگلی ٹوٹ جائے دباوے تو۔ اس لیے باہر بھوک لگی ہو تو سارے نخرے ختم نے، گھر میں بھوک لگی ہو تو سارا مزاج بیوی کے اوپر۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اشاروں میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ نبوی طریقے پر ہونا چاہیے۔ وہ کمزور مخلوق ہے، بے جا غصہ، اس کے ساتھ بد زبانی، بد خلقی اور مار اور دھاڑ تو انسانیت سے گرا ہوا کام ہے۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو وہ بھوک کی وجہ سے کھائیں گے، لیکن قرآن نے کہا کہ اس سے بھوک نہیں مٹے گی، اور اس سے بدن میں کوئی طاقت بھی نہیں آئے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، موٹاپا بھی اس سے نہیں ہوگا، اور بھوک بھی اس سے ختم نہیں ہوگی۔ اور مانگیں گے، اور مانگیں گے۔ ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا کہ جو کھانا گلے سے نیچے اترنے کی کسی طرح کی بھی صلاحیت نہیں رکھے گا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طعاما ذا غصۃ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، ایسا کھانا کہ جو گلے میں پھنس جائے، آسانی سے نہ اترے۔ کبھی کھاتے کھاتے چھینک آتی ہے، یا کھانا تو چھینک آتی ہے نا، کوئی یاد کرتا ہے؟ ہاں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، اسلام میں کوئی اس کی اصل نہیں ہوتی ہے، اور تجربات سے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ عالم کہاں سے کوئی یاد کرتا ہے؟ تو گلے میں اٹک جائے گا، اور جیسے دنیا میں دھکا مار تو جانتے ہیں نا، کھانے کے ٹیبل پر دھکا مار کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں سلاڈ ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم میں ڈرنکس ہوتا ہے۔ یہ دھکا مار ہے کہ جو اٹکا ہے نا اس کو دھکا مار کر کے اتارو۔ کیا معلوم کیا کیا طریقے ہیں۔ تو یہ اب دھکا مار وہاں ہو، پانی پی کر کے ہم اس کو اتارے، گلے میں پھنس گیا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ایک لمبے زمانے تک، اور مفسرین نے اور محدثین نے کہا 1000 سال تک پانی کی طلب میں گزر جائیں گے، اور جب دیا جائے گا تو پانی کیا ہوگا؟ پینے کے لیے جو دیا جائے گا، خود فرشتے اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور پانی بھی تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ جب تیل کا کثرت استعمال ہوتا ہے تو نیچے کچھ کالک سیاہ مادہ جم جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کچن کا ملاحظہ کیا ہو تو۔ ہاں، ورنہ باہر تو بھجیا ہاؤس پر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جھاڑے سے لے کر کے نکال کر پھینکتے، وہ سیاہ مادہ، کالا مادہ وہ ہے۔
ایسا. اور وہ کیا ہوگا؟ قرآن کی دوسری آیتوں کے اعتبار سے جہنمیوں کا پیپ اور پرو ہوگا. جہنمی جو جلیں گے اور جلنے کی وجہ سے ان کے جسم سے جو خون بہے گا، فاسد مادہ بہے گا، بدبودار ہوگا، وہ سب. اور وہ اتنا تیز ہوگا، اتنا تیز کہ جہنم کے داروغہ جس برتن میں لے کر کے ان کو دیں گے، اس کو بھی انہوں نے جیسے ہم دنیا میں گرم برتن پکڑ سے پکڑتے ہیں، چاہے گلا پکڑ ہو یا سادی پکڑ ہو. کلالیب کا لفظ ہے کہ آنکڑوں سے پکڑ کر کے ان کے پاس لے جائیں گے. اگر ابھی تو ان کے پاس صرف لے گئے ہیں، اس کی حرارت، بھاپ ہوتی ہے نا، اور بھاپ کبھی تیز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان جل جاتا ہے. تو اس گرم پانی کی صرف بھاپ کی وجہ سے ان کے چہرے کی کھال اتر جائے گی. اور ہونٹ ابھی پیا نہیں ہے، منہ کے قریب کیا ہے، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے نیچے کا ہونٹ لٹک کر کے ناف تک آ جائے گا، اوپر کا ہونٹ سکڑ کر کے یعنی لمبا ہو کر کے بیچ سر تک پہنچ جائے گا. دانت ظاہر ہو جائیں گے، کیسی بھیانک شکل ہو جائے گی. اور جب اس کو پیے گا، پینے کی وجہ سے جب اندر جائے گا، انتڑیاں اور پیٹ کے اندر کی چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے دبر کے راستے سے ساری باہر نکل جائے گی. امام قرطبی علیہ جو سورہ غاشیہ میں ہے، تسقا من عین آنیہ، کہ ابلتے ہوئے چشموں سے ان کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. جیسی یہ پانی کی کیفیت آئی، لکھا ہے کہ یہ پانی کا جو چشمہ ابلتا ہوا، لو ان قطرتن، ایک قطرہ، امام قرطبی نے تو ایک نقطہ لکھا ہے، ایک نقطہ. نقطہ تو جانتے ہیں نا بالکل، وہ ایک نقطہ لکھا ہے کہ لو ان القت علی جبال الارض، دنیا کے پہاڑ پر اگر ایک نقطہ آ جائے، لذابت، وہ سارا پہاڑ پگھل جائے. ایک نقطے کی وجہ سے اگر دنیا کا سارا پہاڑ پگھل جائے تو جس کو گھونٹ در گھونٹ پئیں گے، اس پینے والے کا کیا عالم ہوگا. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. میں نے جیسے گزشتہ بھی کہا تھا کہ جہنم کا چونکہ یہاں پر تذکرہ ہے، تھوڑا اس لیے تاکہ یہ ہمارے لیے برائیوں سے رکنے کا ذریعہ بنے. ایک بات گزشتہ بھی کہی تھی، آج 5واں ہفتہ ہے، 4 ہفتے سے میں سوچ کر کے آتا ہوں. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ منکر نکیر کی جہاں بات آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ مسلمان کے پاس جو فرشتے آئیں گے قبر میں، ان کا نام مبشر اور بشیر ہوگا. وہاں میں نے جو حوالہ دیا تھا، اس حوالے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا وہاں ادریس صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے علم الاحکام کتاب میں بیان کیا. اس کے بعد سے ہر ہفتے میں سوچ کر کے آتا تھا کہ آئندہ اس کی تلافی کر دوں، لیکن بھول جاتا تھا. وہ علم الاحکام کتاب کا نام نہیں ہے، علم الکلام کتاب کا نام ہے. بس اتنی بات تھی. لیکن چونکہ غلطی جہاں پر ہو وہیں پر اس کی اصلاح بھی ہو، تو سب کے سامنے بات آ جائے، یہ ضروری تھا. تو آج 5ویں ہفتے میں یاد رہا. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے کہ علم الکلام میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ مسلمان کے پاس آنے والے فرشتوں کا نام مبشر بشیر ہے. خیر، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے، جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، آپ کو معافی پسند ہے. اے اللہ، آپ عفو ہے، غفور ہے، غفار ہے. اے اللہ، ستار ہے. اے اللہ، ہم آپ سے اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم سب کو اور پوری امت کو اے اللہ کلی طور پر معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، امت کی خطاؤں سے، لغزشوں سے، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ، امت کی اصلاح کے فیصلے فرما. اے اللہ، امت پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ، امت کے ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ، امت کے جان کی، مال کی، عزت، آبرو، عفت، عصمت کی، شرمگاہوں کی، اے اللہ املاک کی، گھروں کی، کاروبار کی، اے اللہ حقوق کی، اے اللہ، اے اللہ بڑوں کی، بوڑھوں کی، علماء کی، مشائخ کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ، امت کو غلبہ نصیب فرما. اے اللہ، امت کو غلبہ نصیب فرما، امت کو عزت نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، امت کی نصرت کے فیصلے فرما. حفاظت کرنے میں اور مدد کرنے میں آپ کسی کے محتاج نہیں ہے. اے اللہ، امت کی مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ، اے اللہ، دشمنوں کی مدد نہ فرما. اے اللہ، امت کے حق میں تدبیر فرما. دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما. دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما. اے اللہ، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما. اے اللہ، امت کا وجود ہر اعتبار سے باقی رہے. اے اللہ، اور غلبے کے ساتھ باقی رہے، خیر کے ساتھ باقی رہے، اس کا فیصلہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، دشمن امت کو اے اللہ ہر طرح سے ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. اے اللہ، اے اللہ، دشمن کو تدبیروں میں ناکام فرما، شکست فاش نصیب فرما. اے اللہ، ان کی قسمت میں ہدایت مقدر ہے، ہدایت سے سرشار فرما. اگر ہدایت مقدر نہیں، اے اللہ ان کو ختم فرما کر مسلمانوں کی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ، اے اللہ، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی، اس بستی کی، اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، قیامت تک کی نسلوں کی، بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی
ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو اور اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ قیامت تک کے لیے عالمی سطح پر ہدایت اور ایمان اور اسلام کے وجود میں آنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، قبول فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے اللہ اسباب خیر پہلے سے احسن طریقے پر سہولت اور عافیت اور عزت کے ساتھ جاری اور ساری فرما، اسباب شر کو مغلوب فرما، اسباب شر کو مغلوب فرما، اسباب شر کو مغلوب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتن سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اصحاب بدر کی برکت سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته۔